ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے سارے مہینوں سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ جی حضور والا خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ آج ایک نیا مقابلہ، ایک نیا دن، لیکن سوچ وہی اوبویسلی کہ بچوں میں یہ معدوم ہوتی روایتیں جو ہیں، یہ معدوم ہوتی جو صفت ہے ہماری، وہ میراث جو ہم نے اپنے اسلاف سے پائی تھی، اسے بچوں میں بہتر سے بہتر انداز میں منتقل کر سکیں۔ اور ہم نے اس مرتبہ ایک نیا اور انوکھا کانسیپٹ فلوٹ کیا ہے کہ بچوں میں رمضان ٹرانسمیشن کو متعارف کروایا جائے، جس کی تمام سمتیں بچے ہی مکمل کر پائیں، چاہے وہ نعتیہ مقابلے ہوں، چاہے وہ کوئز ہو، چاہے وہ افطاریاں ہوں، چاہے وہ ہوسٹنگ ہو ایون کے، وہ بھی بچوں کی جانب سے کروائی جائے۔ تو میں نے پہلے بھی آپ سے یہ بات عرض کی تھی، چونکہ آج یہ ہمارا پہلا مقابلہ ہے اور ہم نے اس نئے آئیڈیا کو فلوٹ کیا ہے۔ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ چونکہ میں تو مجبوری کے عالم میں آج یہاں پر ہوسٹنگ کے فرائض سر انجام دے لے رہا ہوں، لیکن انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں ہمارے بچوں میں سے ہی کوئی ہوگا اور وہ ہوسٹنگ یہاں پر کر رہے ہوں گے، اور پھر ہم ایک بہت اچھا مقابلہ دیکھیں گے کہ کس طرح سے وہ اس پروگرام کو ڈائریکٹ کرتے ہیں۔ آپ فارمیٹ جانتے ہیں ناظرین کہ ہمارے ساتھ 8 کنٹیسٹنٹ ہیں جن کے مابین یہ مقابلہ ہوتا ہے، اور وہ پریکٹس کر کے آتے ہیں، تیاریوں کے ساتھ آتے ہیں، یہاں پر نعتیں پڑھتے ہیں۔ ان کے مقابلے کو جج کرنے کے لیے ہمارے ساتھ کوئی نہ کوئی ایک سیلیبریٹی بھی موجود ہوتی ہے، ڈائریکٹر فلکن ہاؤس ڈرامہ اسکول بھی موجود ہوتے ہیں۔ آج کے جو ہمارے مہمان ہیں ان کا تعارف آپ سے کروانا چاہوں گا۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں نہ صرف پاکستان کے بلکہ عالم اسلام کے مشہور و معروف اور ایسے ثنا خواہ ہیں جنہیں ہم بادب ثنا خان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ سکتے ہیں، جو نعت کی روح کو سمجھتے ہیں، جو اس کی افادیت کو سمجھتے ہیں، اس کی عزت کرنا جانتے ہیں، اور بادب انداز میں یہ اپنی حاضری پیش کرتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں الحاج عامر فیاضی صاحب، آپ کا خیر مقدم ہے، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ آپ جانتا ہوں بہت ٹف شیڈیول ہے آپ کا، اور ماہ رمضان میں تو آبویسلی آپ کی مصروفیات کئی گنا بڑھ جاتی ہیں، اس کے باوجود بھی آج آپ ان بچوں کے لیے وقت نکال کر یہاں پر تشریف لائے۔ سو تھینک یو ویری مچ فار بینگ ہیئر۔ بہت اچھا لگا آپ کی موجودگی، یقینی طور پر بچوں کے لیے بھی حوصلہ افزائی کا باعث بنے گی۔ ان کے ساتھ ہی تشریف رکھتے ہیں ڈائریکٹر فوڈ بستی انڈسٹریز، اور ڈیلی بیسس پر ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں، روزانہ کی بنیاد پر اپنا انپٹ بھی دیتے ہیں، شغف بھی رکھتے ہیں نعتیہ مقابلوں سے، اور بہت اچھے انداز میں، یہ بہت اچھے سامع بھی ہیں، سنتے بھی بہت اچھا، اور بچوں کو اسی کے مقدار یہ داد بھی دیتے ہیں۔ جناب محمد کاشف کلام صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کا بھی خیر مقدم ہے، خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ ایک اور گیسٹ اپیرنس یہاں پر پروگرام میں، اور میں کہتا ہوں کہ اسٹوڈیوز میں یا اس اسکول میں، یہ دونوں چیزیں ہم کہہ سکتے ہیں، چونکہ ہم نے اسکول کو ایک چھوٹا سا اسٹوڈیو بنا رکھا ہے اس وقت اسکول میں۔ اب ہم نے کیا، بچوں نے اوبیسلی یہ سارا کچھ کیا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب صادق شیخ صاحب، یہ ٹریولر ہیں، بلاگر ہیں، اور بہت اچھی معلومات دنیا بھر کے بارے میں رکھتے ہیں۔ جب سوالات کا سلسلہ ہوگا تب بھی ہم ان سے گزارش کریں گے کہ یہ سوال پوچھیں۔ سب سے پہلے تو آپ کا خیر مقدم ہے، خوش آمدید آپ کو بھی کہ آپ ہی اپنے وقت سے وقت نکال کر یہاں پر تشریف لائیں۔ ایک بہت اچھا مقابلہ انشاءاللہ ہونے جا رہا ہے، امید کرتے ہیں کہ آپ کو بھی پسند آئے گا۔ آلرائٹ جی، اب وہ وقت آ چکا ہے جب ہم اپنے مقابلے کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ 8 بچوں اور بچیوں کے مابین آج یہ مقابلہ ہونے جا رہا ہے، لیکن ہمارا فارمیٹ یہ بھی ہے کہ مقابلے کو باقاعدہ طور پر شروع کرنے سے پہلے جو ہمارے ساتھ سیلیبریٹی موجود ہوتی ہے، ہم ان سے گزارش کرتے ہیں کہ اپنی آواز میں
کوئی ایک کلام بچوں کو سنائیں تاکہ بچوں میں جوش مزید کئی گنا بڑھ جائے، انہیں تحریک بھی ملے، انہیں ترغیب بھی ملے، انہیں موٹیویشن بھی ملے کہ یہ جس طرح سے پڑھ رہے ہیں ہم بھی کوشش کرتے ہیں اور ہم سے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ بچوں کے لیے بھی بڑا اچھا ہوتا ہے کہ وہ سیکھ سکے. اور چونکہ الحاج عامر فیاضی صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کے آنے سے پہلے سارے بچے جانتے بھی ہیں یہ جو کلام ہے سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان، یہ کلام کس کا ہے جانتے ہیں؟ کس نے یہ کلام پڑھا ہے؟ آپ کیا کہنے جی، الحاج عامر فیاضی صاحب موجود بھی ہیں آج. آپ سے درخواست ہے، گزارش ہے کہ اگر ایک کلام بچوں کے لیے آپ کی جانب سے عامر بھائی. میں ڈاکٹر عمران اردو صاحب، اشرف کلام صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کی ان کاوشوں کو قبول فرمائے کہ بچوں میں نعت کا شعور، تقریر کا شعور، اسلامیات کے حوالے سے تاریخ کا شعور، یہ ایک بہت اچھا میسیج بھی لوگوں کے لیے، دیکھنے والوں کے لیے، اور آپ کی صحیح کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. دوبارہ یہی کلام میں اس کا پہلا انترا پڑھتا ہوں، آپ سب میرے ساتھ مل کے پڑھیں. بسم اللہ. اللہ کی رحمتوں کا خزینہ شان رمضان، اللہ کی رحمتوں کا خزینہ شان رمضان، شان رمضان، شان رمضان، شان رمضان، شان رمضان، اللہ کی رحمتوں کا خزینہ شان رمضان ہے سارے مہینوں سے، ہے سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان، اللہ کی رحمتوں کا خزینہ شان رمضان، شان رمضان، شان رمضان، شان رمضان، شان رمضان. کیا کہنے بھائی، کیا کہنے. عامر بھائی زندہ باد، سلامت رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی آواز سلامت رکھے، آپ کا لہجہ سلامت رکھے، آپ کی لہن کو سلامت رکھے. اور بچوں آپ نے دیکھا کس طرح سے ڈوب کر پڑھ رہے تھے، مستغرق تھے اس کے اندر، چونکہ یہ نعت پڑھنے کا اصول ہی یہی ہے، قاعدہ ہی یہی ہے، ضابطہ ہی یہی ہے کہ جب پڑھیں تو یہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ کس طرح سے پڑھ رہے ہیں، چاہے وہ کلام ہو، نعت ہو، حمد ہو، کوئی بھی چیز پڑھیں تو اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں. اور جب آپ اسے خود پر سوار کریں گے نا، پھر آپ دیکھیں کس قدر خوبصورتی سے آپ کی جانب سے بھی جو وہ ہم یہ خوبصورت ادائی جو ہے وہ دیکھ پائیں گے. اب ہم چاہیں گے کہ بنا کسی مزید توقف کے ہم بڑھیں اپنے مقابلے کی جانب. آپ سارے تیار ہیں؟ ہوپس آر گڈ، ویل ٹھیک ہے، امیدیں ٹھیک ہے. تو آج آپ کے درمیان ہم ایک اچھا، خوبصورت اور تگڑا مقابلہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ آپ ہماری امیدوں پر پورا اتریں گے، اور ایک بہت اچھا مقابلہ آج آپ بچوں کی جانب سے ہمیں دیکھنے کو ملے گا. آج کے مقابلے کی جو پہلی کنٹیسٹنٹ ہے ہماری وہ اشدیہ ہیں. اشدیہ کا تعلق کلاس 1 سے ہے، بہت پیاری سی بچی ہے. اشدیہ تشریف لائیں، اور سب سے پہلے اشدیہ آپ سے جانیں گے کہ آپ نے کون سی نعت پریکٹس کر رکھی ہے. آئیں تشریف لائیں، شاباش. اور کون سی نعت آج آپ ہمیں سنا رہے ہیں؟ سحر کا وقت تھا، بالکل ٹھیک ہے. اشدیہ اوور ٹو یو، آئیے تشریف لائیں. سحر کا وقت تھا، معصوم کلیاں مسکراتی تھی، ہوائے خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی. ابھی جبریل بھی اترے نہ تھے کعبے کے منبر سے، کہ اتنے میں صدا آئی ہے عبداللہ کے گھر سے. مبارک ہو شہ ہر دو سرا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق خلیم محمد سید الکونین وثقلین. وہ کریں گے، عائزہ سے گزارش کروں گا کہ سامنے آئیں اور جو بھی نعت آپ یاد کر کے آئی ہیں یہاں پر جو ہے وہ ہمیں پڑھ کر سنائیں. آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے. پھول کھلتے ہیں پر پر
پڑھ کے صلی اللہ چوم کر کہہ رہی ہے یہ بات سلا ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں جو نبی کے پسینے میں موجود ہے ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. تھیں اور بہت خوبصورتی کے ساتھ اپنا یاد کیا ہوا کلام یہاں پر سنا رہی تھی اور مجھے امید ہے کہ تمام بچے آج بہت اچھی تیاریوں کے ساتھ آئے ہوں گے آج اور ایک اچھا اور خوبصورت مقابلہ ہمیں آج بھی دیکھنے کو ملے گا. آج کی ہماری تیسری کنٹیسٹنٹ ہیں, تیسری شریک محفل ہیں انابیہ. انابیہ کا تعلق بھی کلاس 2 سے ہے. انابیہ کون انابیہ ہے بھائی؟ انابیہ آ جائیں. اور کون سی نعت آپ نے آج یاد کر رکھی ہے؟ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر کی تصویر سینے میں موجود ہے. آل رائٹ جی انابیہ. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے جس نے لا کر کلام الہی دیا جس نے لا کر کلام الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے جس نے لا کر کلام الہی دیا جس نے لا کر کلام الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے. پھول کھلتے پڑھ پڑھ کے صلی اللہ پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باتیں صبا ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں جو نبی کے پسینے میں موجود ہیں. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. آج کی اس ایپیسوڈ میں الحمدللہ 3 کنٹسٹنٹ اب تک مقابلے میں شریک ہو چکے ہیں اور آج کی جو چوتھی کنٹسٹنٹ ہے ہماری فاطمہ, انہیں بلاؤں گا. فاطمہ آئیں اور آپ سے بھی ہم نعت سنیں گے. ویسے آڈیشنز میں نے آپ کو سنا تھا, دیکھتے ہیں کہ آج آپ اس سے بہتر پرفارم کر پاتی ہیں یا اس جیسا ہی کم از کم آپ پرفارم کرتی ہیں. اوور ٹو یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے. وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے. جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر پہ چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا. وہاں مال و دولت کی کیا ہے حقیقت وہاں مال و دولت کی کیا ہے حقیقت جہاں جان لٹانے کو جی چاہتا ہے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے. جہاں دے محبت کی آواز گونجی کہاں حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی اجازت اگر دو تو جام شہادت
इजाज़त अगर दो तो जाम शहादत लबों से लगाने को जी चाहता है। पांचवी शरीक महफिल है वो आयरा है। आयरा का ताल्लुक़ क्लास 2 से है। आयरा तशरीफ़ लाए और कौन सी नात आज आप प्रैक्टिस करके आएंगे, ज़रा पहले इसके बारे में हमें बताएं। ए हसनैन के नाना, बिल्कुल ठीक है आयरा, ओवर टू यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम या नबी नज़र करम फरमाना, या नबी नज़र करम फरमाना, ए हसनैन के नाना, ए हसनैन के नाना, ए हसनैन के नाना, ए हसनैन के नाना, ज़हरा पाक के सदके हमको तैबा में बुलवाना, ए हसनैन के नाना, ए हसनैन के नाना, आपके दर का हूँ मैं भिखारी, आप हैं मेरे दाता, सारे रिश्ते नातों से है प्यारा अपना नाता, सारे रिश्ते नातों से है प्यारा अपना नाता, आप तो है आता है जिनको सबकी लाज निभाना, ए हसनैन के नाना, ए हसनैन के नाना, बेसाया है लेकिन दो जग पर है आपका साया, बेसाया है लेकिन दो जग पर है आपका साया, अर्श मोहल्ला बना मोहल्ला दीद को रब ने बुलाया, हशर तलक ना होगा किसी का ऐसा ना जाना, ए हसनैन के नाना, ए हसनैन के नाना, सज गई है मीलाद की महफिल क्या है खूब नजारा, कैफो मस्ती में है डूबा देखो आलम सारा, ढूंढ रही है आपकी रहमत बख्शिश का बहाना, ए हसनैन के नाना, ए हसनैन के नाना, ए हसनैन के नाना, ए हसनैन के नाना। ये थी आयरा, बहुत खूबसूरती के साथ ये हमें नात सुना कर गई हैं, लेकिन जिस खूबसूरती के साथ ये नात पढ़ रही थी उस तरह से उसके मुताबिक आप लोगों ने दाद नहीं दी है, तो दिल खोल कर एक मरतबा इन्हें दाद दें और कहें शाबाश। आज के मुकाबले की अगली कंटेस्टेंट है अरबिश। अरबिश का ताल्लुक है क्लास 2 से। अरबिश तशरीफ ले आए। कौन सी नात आज आप हमें सुना रहे हैं? क्या बताऊं कि क्या मदीना है। ऑल राइट अरबिश। बताऊं कि क्या मदीना है, बस मेरा मुद्दा मदीना है, क्या बताऊं उठ के जाऊं कहाँ मदीने से, उठ के जाऊं कहाँ मदीने से, क्या कोई दूसरा मदीना है, क्या बताऊं उसकी आँखों का नूर तो देखो, उसकी आँखों का नूर तो देखो, जिसका देखा हुआ मदीना है, क्या बताऊं कि
کہ کیا مدینہ ہے، دل فدا ہے مدینے والے پر، دل فدا ہے مدینے والے پر، دل منور میرا مدینہ ہے، کیا بتاؤں دل میں اب کوئی آرزو ہی نہیں، دل میں اب کوئی آرزو ہی نہیں، یا محمد ہے یا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے۔ تھرڈ لاسٹ کنٹیسٹنٹ آج کے مقابلے کی. اگلے کنٹیسٹنٹ ایک طالب علم ہے, ایک طالب ہے, حمزہ ان کا نام ہے, تعلق کلاس 1 سے ہے, 2 سے ہے. حمزہ تشریف لائیں. کون سی نعت آج یاد کر کے آئے ہیں؟ ہم نے ساتھ کیا کون سی؟ ہم نے آنکھوں سے ہم نے آنکھوں سے. تو یہ تو میرا اور آپ کا مقابلہ ہوگا نا پھر, ہے میں نے بھی یہی نعت پڑھی تھی. چلیں. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر, ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر, ان کی تصویر سینے میں موجود ہے, جس نے لا کر کلام الہی دیا, جس نے لا کر کلام الہی دیا, وہ محمد مدینے میں موجود ہے. پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ, پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ, چھوڑ کر ہم مدینہ آ جائیں کہیں, چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں, چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں, ساری دنیا میں ایسا نظارہ نہیں, یہ تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں, یہ تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں, اور جنت مدینے میں موجود ہے. کون سی کلاس سے ہے؟ کلاس 4 سے آپ کا تعلق ہے. لگ نہیں آپ کلاس 4 کی وجہ سے ہیں, واقعی میں کلاس 4 کی ہے. چلیں شاباش. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر, ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر, ان کی تصویر سینے میں موجود ہے, جس نے لا کر کلام الہی دیا, جس نے لا کر کلام الہی دیا, وہ محمد مدینے میں موجود ہے. پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ, پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ, جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باتیں صدا, ایسی خوشبو چمن کے پھولوں میں کہاں, ایسی خوشبو چمن کے پھولوں میں کہاں, جو نبی کے پسینے میں موجود ہے. ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے ہنسی, ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے ہنسی, چھوڑ کر نہ دینا نہ جانا کہیں, جھوم کر کے نہ تیرا نہ جانا کہیں, جھوم کر کے نہ تیبا نہ جانا کہیں, ایسا منظر زمانے میں دیکھا نہیں, ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر, ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر, ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. نتائج جج صاحبان کی جانب سے ترتیب دیے جا رہے ہوں گے, تب تک میں آپ سے ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, کوئی بھی مقابلہ جب ہوتا ہے تو وہ ہوتا ہی اس لیے ہے کہ کسی ایک نے یا 2 نے یا 3 نے یا 4 نے
وہ مقابلہ جیتنا ہوتا ہے اور باقیوں نے جو ہے وہ اس میں رنر اپ رہنا ہوتا ہے. تو جیت جانا یا ہار جانا یہ بات نہیں ہے. دیکھیں دنیا میں بہت سی چیزیں ہیں نا کرنے کی, آپ کی پڑھائی بھی ہے, کھیل بھی ہے, پھر فنون بہت سارے ہیں. کوئی بہت اچھا اسپیکر ہوتا ہے, ڈیبیٹر ہوتا ہے, کوئی کوئزر بہت اچھا ہوتا ہے, یادداشت اچھی ہوتی ہے تو سوالوں کے جواب فوراً سے دے پاتا ہے, کسی کی آواز اچھی ہوتی ہے, سر میں پکا ہوتا ہے. اب میں بہت سارے کام کرتا ہوں, میں اسکول میں بھی ہوں, تعلیم میں نے میڈیکل کی حاصل کی ہے, میڈیا سے بھی وابستگی ہے, لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, آج تک کبھی میں نے آن ایئر کوئی نعت نہیں پڑھی یا کوئی بھی ایسا کلام یا ترانہ یا پاکستانی ملی نغمہ آپ کہہ لیجئے, میں نے کبھی نہیں پڑھا. آج آپ لوگوں کو دیکھ کر دل میں میرے بھی شوق پیدا ہوا کہ میں بھی 2 لائنیں جو ہے وہ پڑھ دیتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان زندگی میں ہر کام نہیں کر پاتا, ہر کے اندر ہر طرح کی صلاحیتیں نہیں ہوتی. تو یہ بالکل ٹھیک ہے کہ آپ مختلف مقابلوں میں شامل ہوتے ہیں, پھر آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یار یہ وہ شعبہ ہے, یہ وہ فیلڈ ہے جس میں میں ماہر ہوں, جس میں میرے اندر صلاحیتیں موجود ہیں. اگر میں اس میں مزید پریکٹس کروں تو میں اس میں مزید آگے جانے کے میرے پاس چانسز موجود ہیں. تو بنائے جا رہے ہیں جج صاحبان کی جانب سے, ترتیب دیے جا رہے ہیں. کیا نتیجہ آتا ہے یہ تو ہم کچھ دیر کے بعد ہی جانیں گے, لیکن اب یہاں پر میں چاہوں گا کہ پہلے کچھ سوالات آپ کی جانب لے کر آؤں, چونکہ آپ جانتے ہیں کہ پروگرام میں ہمارے ساتھ بہت سے اسپانسرز بھی موجود ہیں. آج گفٹ ہیمپرس کے لیے ہمارے ساتھ آج کے پروگرام میں تعاون کیا ہے فوڈ بستی انڈسٹریز نے, جس کے ڈائریکٹر صاحب یہاں موجود بھی ہیں. اس کے ساتھ ہی ساتھ بھاشانی سویٹس کی جانب سے تعاون ہے, انش پرفیوم ون آف دی لیڈنگ پرفیوم برانڈ ان پاکستان, ان کی جانب سے بھی تعاون آج کے پروگرام میں ہے. میم بیکرز اینڈ سویٹس کی جانب سے بھی تعاون ہے. بن ممتاز ڈرائی فروٹ کمپنی کی جانب سے بھی آپ کے لیے گفٹ ہیمپرز ہے. تو کچھ سوالات میں آپ کی جانب لے کر آ رہا ہوں, اور جو صحیح جواب دے پائے گا یا جسے صحیح جواب آتا ہو پہلے ہاتھ کھڑا کرنا ہے, جس سے میں کہوں گا اس نے جواب دینا ہے. اگر آپ کا جواب ٹھیک ہوا تو آپ کو آج پہلا گفٹ ہیمپر میں دینا چاہوں گا فوڈ بستی انڈسٹریز کی جانب سے, پاکستان کی جانب سے. اچھا کرکٹ کا سوال پوچھوں یا ایجوکیشن کے حوالے سے یا اسلامی سوال پوچھوں؟ اسلامی سوال پوچھوں. اور چلیں میں آپ سے اسلامی سوال پوچھتا ہوں. آپ بتائیں کہ اسلام کے چوتھے خلیفہ کا نام بتائیں. اسلام کے چوتھے خلیفہ کون تھے؟ بہت آسان سوال ہے, آپ کی اسلامیات کی کتاب میں بھی موجود ہے, جو 2ری 3ری جماعت میں بچے پڑھتے ہیں, خلفائے راشدین کے حوالے سے موجود ہے, اور سارے باقی بچے بھی بتا سکتے ہیں. اسلام کے چوتھے خلیفہ کون تھے؟ اسلام کے پہلے خلیفہ کا نام پتہ ہے کیا نام ہے؟ یہ سوال نہیں ہے, ویسے ہی پوچھ رہا ہوں. کیا نام ہے پہلے خلیفہ کا؟ حضرت آدم علیہ السلام. جواب غلط. آپ نے پہلے نبی کا نام لے لیا. اسلام میں یا دنیا میں جو پہلے انسان تھے جو دنیا میں آئے ان کا نام تھا آدم, اور وہ نبی تھے اس لیے انہیں حضرت آدم علیہ السلام کہتے ہیں. جی حضرت علی اسلام کے چوتھے خلیفہ ہیں. بالکل ٹھیک جواب ہے بھائی, تالیاں بجائیں گے ان کے لیے. ٹھیک جواب ان کا, تالیاں بجائیں بھائی آپ سب. دوسرا گفٹ ہیمپر بھی آج فوڈ بستی انڈسٹریز کی جانب سے, ان کا برانڈ ہے مغلیہ نمکو, اور ان کا کہنا ہے کہ تھوڑا سا نمکین ہو جائے. بہت اچھا کہنا ہے ان کا, کوالٹی کی بات فوڈ بستی کے ساتھ ان کا گفٹ ہیمپر ہے. آپ سے سوال میرا یہ بتائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک کتنی تھی؟ یعنی کہ انہوں نے اپنی زندگی کتنے سال کی ان کی زندگی تھی, کتنے سال کی زندگی انہوں نے پائی؟ جی آپ جواب دیں گے. پہلے اپنا نام بتائیں, کون سی کلاس سے ہیں آپ؟ میرا نام محمد بلال ہے اور میں 9 کلاس سے ہوں. بلال ہیں کلاس 9 سے. جواب دیجئے بلال. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک کم و بیش 63 سال تھی. بالکل صحیح جواب ہے, تالیاں بجائیں بلال کے لیے. اگلا سوال, اور اس سوال کا جواب دینے والے کو بھی سے آج تیسرا سوال تو میری جانب سے, انعام فوڈ بستی انڈسٹریز کی جانب سے. آپ میں سے کوئی یہ بتا سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ سے سب سے پہلے کون اسلام لے کر آیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ سے سب سے پہلے اسلام کون لے کر آیا؟ کسی کو بھی جواب نہیں آتا. چلیں سوال تبدیل کرتے ہیں. بتائیں کہ یہ ماہ رمضان ہے اور یہی وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب ہم پر نازل فرمائی, قرآن مجید فرقان حمید. یہ کتنے سالوں میں نازل فرمائی؟ دورانیہ کتنا تھا؟ 1 2 3 3 بچیوں کو, 4 کو یہ جواب آتا ہے. ہم آپ سے جواب جانیں گے. پہلے تو اپنا نام بتائیے اور کون سی کلاس سے ہیں؟ میرا نام فاطمہ ہے, میں 2 کلاس ہوں. جی جواب کیا ہے آپ کا؟ 23. آپ کا جواب ہے 23 سال, اور بالکل ٹھیک جواب ہے. تقریباً 22 سال اور کچھ ماہ میں قرآن مجید فرقان حمید نازل ہوئی. بالکل صحیح جواب ہے, تالیاں بجائیں ان کے لیے. آخری سوال, آج کا آخری سوال ہے. اب یہ میں جنرل نالج کے حوالے سے یہ سوال پوچھ لیتا ہوں, ٹھیک ہے؟ جنرل نالج کے حوالے سے ابھی پاکستان کے موجودہ وزیر اعظم کا نام بتائیں.
پاکستان کے موجودہ وزیر اعظم کا نام بتائیں. کس کس نے ہاتھ کھڑا کیا ہے؟ 1 2 3 4. چلیں آپ سے جواب لیں گے. نام بتائیں. حمزہ اعظم. ٹھیک ہے حمزہ, بتائیں کیا جواب ہے آپ کا؟ وزیر اعظم. وزیر اعظم کا نام بتانا ہے. کون ہے وزیر اعظم؟ نواز شریف. نواز شریف پاکستان کے وزیر اعظم ہے. اگر نواز شریف اس چیز کو دیکھ رہے ہیں تو بہت خوش ہو رہے ہوں گے, لیکن نواز شریف پاکستان کے وزیر اعظم نہیں. آپ تشریف رکھیں. اور کون جواب دینا چاہے گا؟ جی آپ کی جانب سے آپ سے جواب لیتے ہیں. پاکستان کے موجودہ وزیر اعظم کا نام ہے شہباز شریف. جواب بالکل ٹھیک ہے. تالیاں بجائیں بھائی ان کے لیے. فیصلے کا وقت آ پہنچا ہے اور یقینی طور پر بچوں کی دھڑکنیں اس وقت تیز ہوں گی اور وہ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ کون وہ شخص ہوگا, کون وہ کنٹیسٹنٹ ہوگا جو آج اگلے مقابلے کے لیے کوالیفائی کرے گا, جو فائنل راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کرے گا, اور کون ہوگا جو آج مقابلے میں مزید آگے نہیں جا پائے گا. تو یقینی طور پر بچے اس وقت نروس بھی ہوں گے, بچے اس وقت سوچ بھی رہے ہوں گے, ایکسائٹڈ بھی ہوں گے. تو نتائج مرتب کیے جا چکے ہوں گے. اوبویسلی ہمارے جج صاحبان کی جانب سے, ہمارے مہمانوں کی جانب سے بھی اس میں اپنا انپٹ کچھ نہ کچھ دیا گیا ہوگا. میں نتیجہ جاننے سے پہلے میں کوشش کرتا ہوں کہ ان سے کچھ رائے بھی جانوں آج کے پروگرام کے حوالے سے کہ یہ کانسیپٹ کیسا لگا انہیں کہ بچے جو ہے وہ شان رمضان جو کہ ایک لیگیسی میڈیا انڈسٹری کی ہے, بچے اسے مختصراً اپنے محدود وسائل میں رہتے ہوئے بچے اسے کر رہے ہیں. یہ کیسا لگا, یہ کانسیپٹ اور مقابلہ کیسا لگا, اور پھر ہم نتیجہ جاننے کی کوشش کریں گے. آغاز صادق صاحب سے جو ہے وہ ہم کرتے ہیں. صادق بھائی کیسا لگا آج کا مقابلہ آپ کو, اور کیا آپ کا ٹیک ہے اس پر؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے دعوت دیا. مجھے بہت اچھا لگا مجھے یہ پروگرام, اور ایسے اسکولس کے پروگرام بہت کم ہوتے, بلکہ ہوتے ہی نہیں ہیں, لیکن آپ نے جو پروگرام کیا ہے ایک بچوں میں اویئرنیس لانے کے لیے ایک بہت اچھا اقدام ہے. اور اس کو دیکھ کر, آپ کو دیکھ کے بہت سارے اسکول بھی کاپی کریں گے, بہت سے لوگ کاپی کریں گے اس کو. اور یہ اچھا ہے نا کہ اچھی چیزیں کاپی ہو جائیں. نہیں اچھی چیز, دیکھیے کاپی تو اچھی روایتیں, کاپی تو وہی ہوتی ہے جو اچھی ہوتی ہے, وہی کاپی ہوتے ہیں. تو بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے بلایا. اور دوسری بات ہے کہ بہت اچھا لگا, یہ مجھے بہت اچھا لگا. سب بچے بہت اچھا پرفارم کیا سب بچوں نے, لیکن ظاہر سی بات ہے جیت تو کسی ایک کی ہوتی ہے. جی وہ تو نتیجہ کیا ہے ہم جانیں گے. تو سب کر رہے ہیں انشاءاللہ, اور بہت اچھا لگا مجھے. تھینک یو ویری مچ. کاشف بھائی آپ کا کیا ٹیک ہے اس پر, اور کیسا لگا آج کا مقابلہ پرٹیکولرلی؟ آپ تو ڈیلی بیسس پر ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی ماشاءاللہ. یہ پروگرام تو آپ نے رمضان میں شروع کر کے نا پورے اپنے اور اسکول والوں کے لیے ٹف کمپٹیشن کر دیا ہے آنے والے ٹائم میں, اور یہ اچھا ہے. اس کو کاپی کیا جائے. ہم کہیں گے کہ لوگ کاپی کرتے تو رمضان ہم کہیں گے اس کو کاپی کریں آپ. ٹھیک ہے, یہ بہت اچھا فارمیٹ ہے ماشاءاللہ. اور پچھلے پروگراموں کی طرح بچوں نے بہت اچھا وہ کیا نا. بس بچوں سے ایک درخواست کروں گا میں کہ صحیح سے یاد کر کے آئیں جو یہاں بھول رہے ہیں. ٹھیک ہے, چھوٹے بچے ہیں بھول جاتے ہیں. بہت اچھے آڈیشن میں, بہت اچھا میں نے ان کو سنا آڈیشن میں. پریشر تو ہوتا ہے نا, کیمرہ, مائک, ساؤنڈ, یہ سارا کچھ. جی یہ بچوں کو انشاءاللہ اگلی سال امید ہے یہ ہم دیکھیں گے بچے بالکل نہیں بھول رہے ہیں چھوٹے سے. ٹھیک ہے, اور وہ چھوٹے ہونے کے بچے سے ان کے ہونے کی وجہ سے تھوڑی سی ادائیگی میں کمزوری تھی, مگر بہت اچھا بچے پڑھ رہے تھے. اور میں کہوں گا بھی آپ کو ایک رزلٹ بتانے سے پہلے آپ کو دکھایا بھی ہے کہ 2 بچوں میں ٹائی ہو گیا مقابلہ. ہاں یہ بات مجھے پتہ چلی ہے. جی تو اس کا کیا حل نکالا ہے آپ لوگوں نے؟ اچھا, میں کہوں گا کہ دوبارہ کریں آپ کہ اس کو دوبارہ بلائیں بچوں کو. جن بچوں کے مابین درمیان جو ہے وہ ٹائی ہے, ان کا مقابلہ دوبارہ سے کروانا ہے. جی دوبارہ کرائیں. آل رائٹ, پہلے عامر بھائی سے ان کی رائے جانتے ہیں. عامر بھائی کیسا لگا آپ کو؟ آپ تو ویسے ARY ڈیجیٹل پر بیٹھے ہوتے ہیں, آپ وہاں پر بھی مقابلے دیکھتے ہیں, خود بھی ماشاءاللہ آپ صاحب علم ہیں, صاحب آواز ہیں, آپ پڑھتے ہیں ARY QTV پر بھی, اور ان تمام محافلوں کی جان ہے آپ. اوبویسلی آج یہ بچے اوبویسلی صلاحیتوں کے اعتبار سے اس طرح کے تو نہیں ہوں گے جس طرح سے ماہر لوگ ہوتے ہیں, لیکن اس کے باوجود آج کیسا لگا؟ آپ کی رائے بڑی اہمیت کی حامل ہوگی ان بچوں کے لیے. اسکولس میں جو مقابلے ہوتے ہیں ان میں ان بچوں کا اس طرح سے پڑھنا بھی ایک بہت بڑی اللہ کی طرف سے نعمت ہے, خداوندی ہے. دیکھیں یہ حضور کی مدح سرائی کرنا یہ عام فہم بات نہیں ہے. میں سب سے یہ کہتا ہوں کہ جس کو حضور علیہ السلام کی بارگاہ سے یہ چیز عطا ہوتی ہے تو وہ حضور کی بارگاہ میں اپنی حاضری اور حضوری پیش کرتا ہے. اور یہ چھوٹے چھوٹے ننھے بچے, ان کے چہرے آپ دیکھیں کتنی معصومیت ہے, اور ان کا اس انداز سے نعت پڑھنا. دیکھیں اگر یہ کاپی بھی کر رہے ہیں نا تو ان کا یہ کاپی بھی کرنا پتہ نہیں اللہ کی بارگاہ میں کتنا مقبول ہے, ہمیں نہیں پتہ, آپ کو نہیں پتہ. تو بہرحال ابھی ان بچوں نے جس طرح محنت سے آگے بڑھنے کی کوشش کی ہے, دیکھیں یہ اس جذبے کو اگر برقرار رکھیں گے یہ بہت آگے جائیں گے بچے انشاءاللہ. دیکھیں مور دین پریکٹس, انسان بولتے ہیں نا گاتے گاتے گویا بنتا ہے. بہرحال وہ مثال یہاں صادر نہیں آتی کیونکہ یہ نعت کا مقابلہ ہے. تو یہاں میں یہ ضرور کہوں گا کہ آپ جتنی پریکٹس کریں گے آپ اتنی اچھی آواز کے مالک بھی بن جائیں گے, اور حضور کی بارگاہ میں
ایک بات میں یہ بھی کہتا ہوں کہ حضور کی بارگاہ میں آوازیں نہیں دل دیکھے جاتے. کیا کہنے ہیں بالکل یہاں دل کا بڑا معاملہ ہے. بالکل بھائی کسی کی کیسی آواز ہو ہمیں نہیں پتا کہ حضور کی بارگاہ میں کس کی آواز بھائی سمجھ رہے ہیں, غور سے سنیے آپ نے ساری باتیں. باتیں. یہ بچے میں سمجھتا ہوں ہو سکتا ہے کہ یہ ہم سے زیادہ مقبول حضور کی بارگاہ میں, ان کی آوازیں حضور کی بارگاہ میں ہم سے زیادہ مقبول ہیں. بہرحال یہ تو خیر دنیاوی تقاضے مقابلے وغیرہ, کسی کو پہلے نمبر پہ آنا ہے, دوسرے نمبر پہ, تیسرے نمبر, فورتھ نمبر پہ, تو یہ مقصد ان بچوں کے لیے یہ چیزیں نہیں ہیں. لیکن بیٹا نعت کا سفر جاری رکھیں. کوئی پہلے نمبر پہ آئے, دوسرے جو رہ جائے وہ رہا نہیں ہے, بلکہ اس کو اور مزید آگے بڑھنا ہے. بالکل ایسے ہوتا ہے. اب دیکھیں ٹائی جو ہوا ہے کس خوبصورتی سے عامر بھائی نے بات آپ کو سمجھائی نا. اقبال عظیم صاحب کا وہ ایک شعر بھی ہے نا کہ مدحت شاہ کونو مکان کے لیے صرف لفظ و بیاں کا سہارا نہ لو, فن شعری ہے اقبال اپنی جگہ, نعت کہنے کو خونے جگر چاہیے. تو یہ اللہ کی بارگاہ میں, رسول کی بارگاہ میں وہ چیزیں ہی مقبول ہو پاتی ہیں جو آپ دل سے کرتے ہیں, اور دل سے جو بات نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے. نتیجہ کیا ہے عامر بھائی؟ کون سے وہ دو بچے ہیں جن کے مابین ٹائی ہوا ہے, پھر ہم انہیں بلاتے ہیں؟ تو میرا خیال اس میں ایک بچی ہے انابیہ, ٹھیک ہے, انابیہ, اور بہت مشکل نام ہے بھائی, اشدیہ. یہ میں نے بھی بڑی مشکلوں سے یہ نام یاد کیا ہے. انابیہ اور اشدیہ, میں دونوں بچیوں سے کہتا ہوں کہ وہ سامنے تشریف لے آئیں. اور عامر بھائی ہم کیا کرنے جا رہے ہیں, ایک ایک شعر سنتے ہیں, اور پھر آپ دونوں کے مابین ٹائی ہو چکا ہے. اب آپ دونوں میں سے جو زیادہ بہتر پڑھے گا وہ اگلے راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر جائے گا. اشدیہ آپ بھی سامنے آ جائیں, اور انابیہ آپ بھی سامنے آ جائیں. جی یہ دو کلام ان بچوں کی جانب سے پڑھے گئے ہیں. اب چونکہ ٹائی ہو چکا ہے لہٰذا ہم ان سے ایک ایک شعر سنیں گے, اور پھر دیکھیں گے کہ وہ کون سی بچی ہے جو اگلے راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر رہی ہے. تو سب سے پہلے انابیہ آپ نے ایک شعر پڑھنا ہے. جج صاحبان یہاں پر بیٹھے ہیں, آڈینس یہاں پر موجود ہے, تو ایک شعر پڑھنا ہے اسی نعت کا جو آپ نے اس سے پہلے پڑھا تھا. ٹھیک ہے, نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر, ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر, ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. جس نے لا کر کلام الہی دیا, جس نے لا کر کلام الہی دیا, وہ محمد مدینے میں موجود ہیں. پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی, پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی. جھوم کر کہہ رہی ہیں یہ باتیں صبا, ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہا, ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہا, وہ نبی کے پسینے میں موجود ہیں. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر, ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر, ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. کیا کہنے بھائی, ماشاءاللہ. آخری کنٹیسٹنٹ آج کے مقابلے میں اشدیہ سامنے آئے, اور جو نعت آپ نے پہلے پڑھی تھی وہی نعت آپ نے دوبارہ سے پڑھنی ہے. ٹھیک ہے جی, چلیں جی. اشدیہ. کا وقت تھا معصوم کلیاں مسکراتی تھی, ہوائے خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی. ابھی جبریل بھی اترے نہ تھے کعبے کے منبر سے, تو اتنے میں صدا آئی ہے عبداللہ کے گھر سے. مبارک ہو شہ ہر دوسرا تشریف لے آئے, مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم, محمد سید الکونین وثقلین. جی ناظرین, نتائج مرتب کیے جا چکے ہیں. نتیجہ اس وقت میرے ہاتھ میں ہے, اور اگین پھر سے کہ جو لوگ آگے جا رہے ہیں وہ اس زوم کا شکار نہ ہو کہ ہم تو بہت اچھا پڑھنے والے ہیں. چونکہ کل آپ نے دیکھا نا کہ قاری محسن صاحب یہاں بیٹھے تھے, اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے بہت سے مقابلوں میں ایسے بچے دیکھے جو مقابلے میں تو فرسٹ آئے لیکن اس کے بعد وہ دوبارہ کہیں سے نہیں دکھے, اور بہت سے بچے ایسے تھے جنہوں نے مقابلے میں کوئی پوزیشن حاصل نہیں کی, لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہ بہت ساری محافلوں میں اور بہت سی جگہوں پر وہ بہت اچھا پرفارم کرتے رہے. تو جو جیت رہے ہیں اسے سر پر سوار نہ کریں, جو ہار رہے ہیں وہ دل پر نہ لے جائیں اس چیز کو. یہ بس ایک چھوٹا سا مقابلہ ہے,
جو اگلے راؤنڈ میں کوالیفائی کر رہے ہیں وہ تمام بچے مبارکباد کے مستحق بھی ہیں. میں نام اناؤنس کرتا ہوں, تشریف لے آئیں یہاں پر. عائزہ آپ کو بہت مبارک ہو, آپ اگلے راؤنڈ یعنی فائنل کے لیے کوالیفائی کر گئی ہیں. انابیہ آپ کو بھی بہت مبارک ہو, آپ اگلے راؤنڈ یعنی فائنل کے لیے کوالیفائی کر گئی ہیں. جو تیسری بچی اگلے راؤنڈ کے لیے یعنی فائنل کے لیے کوالیفائی کر چکی ہے وہ ہے آئرہ. آئرہ تشریف لے آئیں. زینب فرحان آپ بھی سامنے آئیں. آپ تمام بچوں کو, آپ چاروں کو بہت مبارک ہو کہ آپ. چوتھا کون ہے؟ عائزہ کون ہے؟ عائزہ موجود نہیں ہے دوران مقابلہ, ان کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی تو وہ بچی جا چکی ہے. اسے بھی بہت مبارک ہو. آپ تینوں کو بھی بہت مبارک ہو کہ آپ اگلے راؤنڈ یعنی فائنل کے لیے کوالیفائی کر گئے ہیں. بہت اچھی پریکٹس کرنی ہے, بہت اچھی تیاری کرنی ہے فائنل میں, تاکہ ہمیں فائنل میں بھی ایک خوبصورت مقابلہ دیکھنے کو ملے. ناظرین اسی کے ساتھ وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا. جب واپس آئیں گے تو انشاءاللہ افطار اور دعا کا سلسلہ ہوگا. ہمارے ساتھ رہیے گا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان, ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان, ہے سارے مہینوں سے, ہے سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان.